الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری۔ سورہ طٰہٰ ہے، آیت نمبر 14۔ فرمان باری تعالی ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا، کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ فاعبدنی، پس آپ میری ہی عبادت کریں۔ واقم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کریں۔ لذکری، میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے، کہ آپ نماز قائم کریں مجھے یاد کرنے کے لیے، میرا ذکر کرنے کے لیے۔ نماز اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے سب سے بہترین اور سب سے خوبصورت طریقہ ہے، سب سے خوبصورت عبادت ہے، بہت ہی پیاری عبادت ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے۔ ذکر کی بہت ساری صورتیں ہیں، مختلف شکلیں ہیں، سب سے خوبصورت، سب سے پیاری شکل جو ہے وہ نماز ہے۔ اور اللہ نے اس آیت میں یہی حکم دیا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، کہ نماز کو قائم کریں میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے، یعنی مجھے یاد کرنے کے لیے، میرا ذکر کرنے کے لیے آپ نماز کو قائم کریں، نماز پڑھیں۔ یہ آیت جو ہے آیت نمبر 14 سورہ طٰہٰ، یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی حکایت کے سلسلے میں ہے، ان کا قصہ یہاں بیان ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے عظیم اونچے مقام و مرتبے والے نبی ہیں، اولو العزم 5 جو رسول ہیں ان میں سے ایک آپ شامل ہیں، اور آپ کلیم اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر 2 ہی ہستیوں سے کلام فرمایا ہے، اور یہ 2 ہستیاں کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول میں سے اولو العزم رسولوں میں سے اعلیٰ مرتبے والے 2 ایسے خوش نصیب جن سے اللہ پاک نے براہ راست کلام بھی فرمایا، یعنی وحی بھی آتی تھی جبریل علیہ السلام کے ذریعے، اور براہ راست کلام بھی فرمایا۔ ایک سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے، آپ کا لقب بھی کلیم اللہ ہے، اللہ سے بات کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے براہ راست کلام فرمایا ہے۔ دوسرا سرتاج رسول سرور کائنات، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ پاک نے آپ سے بھی کلام فرمایا معراج کے موقع پر۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نبوت سے نوازا، اور یہ پہلا موقع ہے جب اللہ پاک نے آپ سے کلام فرمایا۔ ان کا قصہ تو طویل ہے، لیکن ان کے قصے کا ایک مرحلہ یہ ہے، جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر کی طرف جاتے ہیں تو ایک چھوٹا سا پہاڑی سلسلہ آتا ہے راستے میں، جسے کوہ طور کہتے ہیں۔ کوہ طور پر وادی ایمن ہے، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب وادی ایمن پہنچتے ہیں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے مخاطب ہو کے آپ کو نبوت عطا فرمائی، آپ سے کلام فرمایا۔ تو اللہ نے یہاں اس کا ذکر فرمایا اس آیت کے اندر، کہ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ تو اس آیت کے اندر اللہ پاک نے 5 باتیں بتائی ہیں، 5 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ 2 کا تعلق علم سے ہے، 2 یعنی علم کی باتیں ہیں، 2 خبریں ہیں، اخبار ہیں، یعنی 2 باتیں ایسی ہیں جس کے اندر خبر دی گئی ہے، بتایا گیا ہے، علم دیا گیا۔ اور 3 کا تعلق عمل سے ہے، احکامات سے ہے، یعنی علم پہلے عمل بعد میں، اور علم والعمل دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ علم کے ساتھ لازم پہلے عمل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور علم ہے تو عمل لازم ہے۔ تو 2 خبروں کے اندر پہلے علم دیا گیا، اور پھر 3 احکامات دیے گئے، 3 حکم دیے گئے، 3 عمل کی باتیں، 2 باتیں علم کی اور 3 باتیں عمل کی، اس آیت کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ تو پہلی بات اللہ نے ارشاد فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام آپ جان لیں اننی انا اللہ۔ تو یہ اننی جو ہے یہ کلمہ حصر ایک مفہوم دے رہا ہے، اور نہیں اسبات کا بھی یہ مفہوم دے رہا ہے کہ یقیناً بے شک میں ہی، یعنی نفی کے ساتھ، کوئی اور نہیں، انا میں ہی ہوں، کون؟ اللہ۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ کلام فرمایا تو کلام کرتے سب سے پہلے جو ہے نا ہمیشہ اپنی بات بتائی جاتی ہے کہ کلام کون کر رہا ہے، کس سے گفتگو کر رہے ہو تم۔ تو اللہ نے یہاں پہلے اپنا تعارف پیش کیا کہ اے موسیٰ آپ جان لیں کہ یقیناً بے شک میں ہی ہوں اللہ، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو اللہ جو ہے یہ اسم ہے، اور یہ اسم جلالہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا خاص نام۔ اسے گرامر کی اس میں قواعد میں اسم علم کہتے ہیں، یعنی خاص نام۔ اسم معرفہ کی قسم میں اسم علم خاص نام، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص نام ہے، یعنی اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام تو بے حد و بے شمار و بے حساب ہیں، کوئی نہیں جانتا ان کی گنتی سوائے اللہ کے، لیکن وہ تمام کے تمام نام جو ہیں وہ صفاتی نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دیگر تمام نام صفاتی نام ہیں، جن کا تعلق کسی نہ کسی صفت سے ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اسم اللہ جو ہے ایک اللہ تعالیٰ کا خاص نام ہے، اسپیشل نام، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے یہ،
باقی نام صفاتی ہیں اور اللہ ذاتی نام ہے، جیسے اس میں جلالہ کہتے ہیں۔ تو گرامر کے حساب سے یہ اس میں علم ہے، یعنی خاص نام اللہ کا ذاتی نام۔ پھر یہ گرامر کے حساب سے یہ واحد ہے، یہ اسم اللہ واحد ہے، اور ایسا واحد جس کی جمع ممکن ہی نہیں ہے، اس کی جمع نہیں ہو سکتی، بن ہی نہیں سکتی۔ اور یہ مذکر ہے، اور ایسا مذکر جس کا مؤنث نہیں بن سکتا۔ تو یہ واحد ہے، اس کی جمع نہیں بن سکتی، مذکر ہے، اس کا مؤنث نہیں بن سکتا، اور اس کا کوئی مصدر یا مشتق نہیں ہے، یعنی لفظ اللہ جو ہے کسی اور لفظ سے اخذ نہیں کیا گیا۔ یعنی عربی کے اندر کوئی بھی لفظ ہوتا ہے نا، یا کوئی افعال وغیرہ ہوتے ہیں، دوسرے لفظوں سے اس کا جو ہے نا وہ اخذ کیا جاتا ہے، تو اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے ہر کسی کا، لیکن لفظ اللہ جو ہے یہ اس میں جامد ہے، یعنی ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے مکمل، جامد کہتے ہیں کہ مکمل، تو اس میں جامد ہے، ہر لحاظ ہر پہلو سے مکمل ہے اور یکتا ہے۔ یعنی مفہوم یہ سمجھنے کے لیے کہ لفظ اللہ سے کوئی اور لفظ بنتا ہی نہیں ہے، نہ لفظ اللہ کسی اور لفظ سے بنا ہے، اس کا کوئی روٹ ورڈ نہیں ہے، اللہ اللہ ہے لفظ، یہ کسی سے اخذ نہیں کیا گیا، اور نہ اللہ سے کوئی اور لفظ اخذ ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس کی تفسیر بیان کی ہے، اس کا اللہ لفظ کا جو معنی سمجھایا ہے، یہ تفسیر طبری کے اندر امام جریر طبری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول، عبداللہ بن عباس مفسر قرآن صحابہ ہیں، تو صحابہ میں سے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا مطلب کیا ہے، ذو الالوہیتی والعبودیتی علی خلقہ اجمعین، ذو الالوہیتی والعبودیتی، ذال واو زو کہتے ہیں، یعنی والا، کہ یہ جیسے گر والا، ٹھیک ہے، تو یہاں کیا ہے، ذو الالوہیتی، الوہیت والا، الوہیت والا، والعبودیتی اور عبادت والا۔ یہ الوہیہ اور یہ عبودیہ یہ دونوں ایک ہی ہے، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، اور الوہیہ سے لفظ نکلتا ہے الہ، اور عبودیہ سے معبود، الوہیہ سے الوہیت، پھر الوہیہ، اور اس سے لفظ نکلتا ہے الہ، اور عبودیہ یعنی عبادت، اور عبادت سے معبود۔ تو عبادت والا یا معبود، عبادت والا معبود، اور الوہیت والا الہ، الہ اور معبود، یہ اللہ کا مطلب ہے کہ ذو الالوہیہ والعبودیہ، یا الہ والا یا عبادت والا یعنی معبود۔ اللہ نام کا مطلب کیا ہے، الہ اور معبود، اللہ خلق ہی اجمعین، کہ اپنی تمام مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ ہی الہ ہے، اللہ ہی معبود ہے، یہ اللہ کے لفظ کا مطلب ہے۔ اسم اللہ کا مطلب کیا ہے کہ تمام مخلوقات کے لیے الہ اور معبود۔ دیکھیں صرف اس ایک کتنا خوبصورت اس لفظ کا مطلب ہے کہ اس لفظ سے اللہ کی توحید سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ باقی سب کے سب مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، باقی سب کے سب مخلوق ہے، تو تمام کی تمام جمیع مخلوقات کے لیے، جمیع مخلوقات کے لیے الہ اور معبود کون ہے، اللہ ہے، یہ لفظ اللہ کا مطلب ہے۔ اچھا، یہ بات بھی سمجھنے کے لیے ضروری اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باقی جتنے بھی صفاتی نام ہیں نا، ان سب صفت کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے، ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفت کا، ٹھیک ہے، لیکن لفظ الہ جو ہے وہ اتنا خوبصورت اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی اچھی اچھی پیاری پیاری پاکیزہ صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہر صفت اچھی ہے، حسنہ ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تمام اچھی اچھی پیاری پیاری پاکیزہ الحسنہ، یعنی حسین خوبصورت جو صفات ہیں، ان کے اندر جو معنی ہے وہ سب کا سب معنی جو ہے لفظ اسم اللہ کے اندر موجود ہے، یعنی اسم اللہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی تمام صفات ہے، اسم اللہ تمام صفات سے متصف ہے یا شامل ہے، یعنی اسم اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کا معنی موجود ہے، اور یہ اس میں اعظم ہے۔ اور اس پوری کائنات میں اللہ صرف اللہ ہی کا نام ہے، اللہ کوئی نام رکھتا نہیں ہے، اپنے بچے کا کسی کا نام اللہ کسی نے نہیں رکھا، نہ کافر نے نہ مسلمان نے، اللہ کوئی نہیں رکھتا، یہ پوری کائنات میں صرف اللہ ہی کا نام ہے۔ اور مجھے بات یاد آئی کہ جب خانہ کعبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر 360 بتوں کو گرایا تھا، اللہ کی توحید کو جو ہے نا وہ آپ نے بلند کیا، اور تمام بتوں کو گرا دیا، توڑ دیا، چکنا چور کر دیا، ختم کر دیا۔ یہ جو مکے کے مشرکین تھے، ان ظالموں نے کیا کیا تھا، یہ لات، منات، عزا، حبل، یہ اپنے نیک لوگوں کے نام کے بت بنائے ہوئے تھے، تو انہی میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نام کا بت بھی تھا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے نام کا بت بھی تھا، لیکن 360 بتوں کے اندر کوئی بھی بت اللہ کے نام کا نہیں تھا، اللہ کے نام کا بت انہوں نے نہیں بنایا تھا۔ تو اللہ کا جو نام ہے یہ کوئی بھی نہیں رکھتا، اپنے کسی بت کا بھی نہیں رکھتا، نہ کوئی اپنے بچوں کا رکھتا ہے، کسی کا نہ، یعنی پوری کائنات میں صرف اللہ ہی کا نام اللہ ہی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔
سورہ مریم میں اللہ پاک نے اس بات کا ذکر فرمایا، هل تعلم له سمیہ، کیا آپ اس کا کوئی ہم نام جانتے ہیں؟ یعنی اللہ جیسا کوئی اور ہے نہیں۔ پوری آیت آپ نوٹ کر لیں، سورہ مریم آیت نمبر 65، رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادتہ هل تعلم له سمیہ، کہ اللہ وہ ہے جو رب ہے اور رب السماوات والارض ہے، آسمان و زمین کا رب ہے، وما بینہما ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، تمام آسمانوں تمام زمینوں کا رب، ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، سب پوری کائنات کا، پوری تمام مخلوقات کا رب اللہ ہے۔ فَعَبُدْهُ، پس آپ اسی اللہ ہی کی عبادت کریں، وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اور اس کی عبادت کے اوپر صبر کیے رہیں، یعنی رک جائیں، ڈٹ جائیں، استقامت اختیار کریں، اس کی عبادت سے بھی پیچھے نہ ہٹیں۔ هل تعلم له سمیہ، کیا آپ اس کا کوئی ہم نام جانتے ہیں؟ ٹھیک ہے، سورہ طٰہٰ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، کہ اللہ وہ ہے لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، لہ الاسماء الحسنی، اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے پیارے پیارے پاکیزہ نام ہیں۔ تو اللہ نے یہاں آیت جو ہم پڑھ رہے تھے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14، تو دو ہمیں علم دیا، خبریں بتائیں کہ اننی انا اللہ، اے موسیٰ آپ جان لیں کہ میں ہی اللہ ہوں۔ دوسری خبر دی لا الہ الا انا، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ اچھے طریقے سے پہچان جائیں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے یہی حکم دیا تھا، سورہ محمد کی آیت ہے، فَعَلَّمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے میرے حبیب آپ بھی علم حاصل کریں اس لا الہ الا اللہ کا۔ اور یہ بات آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، بار بار یہ بات جو ہے نا آتی ہے کہ ہر نبی کی دعوت کا پہلا بنیادی اولین نقطہ جو ہے وہ دعوت توحید ہے۔ ہر نبی کی دعوت توحید سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ نے ہر نبی کو یہ حکم دیا، پہلے خود نبی کو توحید سکھائی، اور پھر حکم یہ بھی دیا کہ اپنی قوم کو، اپنی امت کو سب سے پہلے توحید سکھاؤ۔ کوئی اور حکم نہیں، نماز بعد میں، زکوٰۃ بعد میں، حج بعد میں، تمام احکامات بعد میں، سب سے پہلے اللہ کی توحید سکھاؤ۔ تو پہلا حکم ہر نبی کی دعوت کا توحید ہے۔ اس کے بعد ارشاد کیا فرمایا، اس کے بعد تمام نبیوں کو جو ہے نا وہ نماز کا حکم ملا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت کے اندر دو پہلے جو ہے نا علم کے حوالے سے ہمیں باتیں بتائیں کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، اپنی توحید کے بارے میں بتا دیا کہ میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سچا معبود میں ہی ہوں، باقی سب کے سب جن کو پکارا جاتا ہے سب کے سب جھوٹے ہیں۔ ٹھیک، پھر تین احکامات دیے، تین حکم دیے، اب عمل کی باری آئی۔ فَعَبُدْنِی، اے موسیٰ پس آپ میری ہی عبادت کریں۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو توحید کے بعد کیا ارشاد فرمایا، فَعَبُدْنِی، پس آپ میری ہی عبادت کریں، کیونکہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہٰذا آپ میری عبادت کریں۔ اور چوتھا حکم کیا تھا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، آپ نماز قائم کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی توحید کے بعد سب سے پہلے نماز کا حکم، تو ہر نبی کو یہی حکم ملا، اللہ کی توحید اور نماز، سب سے پہلے توحید، توحید کے بعد نماز، کہ نماز قائم کرے، نماز پڑھیے۔ یہ اقامت الصلاح جو ہے نماز کا حکم ہر نبی کے لیے ہے، توحید کے بعد نماز ہی کی دعوت دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو ہر نبی کو سب سے پہلے توحید کا حکم ملا، پھر نماز کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا، یہ موسیٰ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، آپ نماز قائم کریں، آپ نماز قائم کریں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ۔ اور پانچواں حکم کیا تھا، یعنی تین احکامات ہیں نا، دو عمل کے لیے اور دو علم کے حوالے سے خبریاں، یعنی کہ جملے جس میں خبر دی گئی، اننی انا اللہ اور لا الہ الا انا، یہ جو ہو گئے علم کے حوالے سے۔ باقی تین احکامات ہیں، پہلا حکم فَعَبُدْنِی، دوسرا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور تیسرا لِذِکْرِی، اور نماز قائم کریں لِذِکْرِی، مجھے یاد کرنے کے لیے۔ اے موسیٰ علیہ السلام آپ نماز کو قائم کریں، نماز ادا کریں، نماز پڑھیے مجھے یاد کرنے کے لیے، میرے ذکر کے لیے، یعنی نماز کے ذریعے آپ میرا ذکر کیجئے، آپ نماز کے ذریعے مجھے یاد کیجئے۔ جو نماز ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور سب سے خوبصورت، سب سے پیاری شکل ہے یہ ذکر کی۔ اللہ کا ذکر تو بہت سارے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، درود شریف، استغفار، بہت سارے جو ہے نا وہ الگ الگ جو ہے نا وہ ذکر موجود ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت بھی ذکر ہے، ہر نیکی بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں ذکر ہے، لیکن سب سے خوبصورت ذکر کیا ہے اللہ کا، نماز۔ نماز کے ذریعے اللہ کو یاد کرو، نماز پڑھو، اپنی نماز کو بہتر بناؤ۔ سب سے اچھی نماز وہی ہے جس نماز کے اندر سب سے زیادہ اللہ کو یاد کیا جائے، یعنی سب سے افضل نماز، سب سے خوبصورت نماز، اللہ سے ملانے والی نماز، اللہ سے قریب کرنے والی نماز، وہ نماز کون سی ہے، جس میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے، خوب اچھی طرح اللہ کو یاد کیا جائے۔ نماز پوری کی پوری ذکر ہے،
اذان سے شروع ہوتی ہے، اذان اللہ کا ذکر، اذان کے بعد کے اذکار، پھر مسجد کے لیے گھر سے نکلنا اذکار، پھر درود، وضو سے پہلے کے اذکار، وضو کے بعد کی دعائیں، وضو کے بعد کے اذکار، پھر پوری نماز جو ہے اذکار، نماز کے اندر بھی اذکار ہیں، نماز کے بعد سلام پھیر لیا، اب پھر اذکار بعد الصلاح، سلام پھیرنے کے بعد اذکار. تو یہ پوری کی پوری نماز اللہ کا ذکر ہی تو ہے. ذکر کی سب سے خوبصورت شکل وہ نماز ہے، سب سے افضل ذکر نماز ہے. تو اللہ نے حکم دیا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اے موسیٰ آپ نماز کو قائم کریں میرے ذکر کے لیے یا مجھے یاد کرنے کے لیے. تو ہم جو الحمدللہ یہ نماز کا کورس شروع کیا ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہماری نماز کیا ہو جائے، اچھی ہو جائے، خوبصورت ہو جائے. اور نماز اچھی کب ہوگی، سب سے بہترین، سب سے پیاری نماز کب ہوگی، جس نماز کے اندر ہم کثرت سے اللہ کا ذکر کریں گے. لہٰذا ہمیں کیا نصیحت حاصل ہوتی ہے اس آیت سے کہ ہر نبی کو اللہ پاک نے سب سے پہلے توحید کا حکم دیا اور پھر نماز کا. لہٰذا ہمیں اللہ کی توحید کو بھی سمجھنا چاہیے اور نماز کو قائم کرنا چاہیے. اور نماز وہ جس میں جلدی جلدی نہ ہو، بلکہ سکون سے ساتھ انسان اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے، اپنے رب کا ذکر کرے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اللہ نے حکم دیا کہ نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے. تو نماز میں سب سے زیادہ ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. تو اس وائس کو یہاں میں جو ہے نا وہ مکمل کرتا ہوں. اس کے بعد جو ہے وہ ذکر کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں ترغیبی، وہ انشاءاللہ دوسری وائس کے اندر اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.